مومنین بھی آپس کے اندر اسی طرح تعلق رکھتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس کا اس طرح تعلق ہے جس طرح ان دونوں ہاتھوں کا تعلق ہے. اور سامعین وقار اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، علماء نے یہ بات لکھی ہے، اگر آپ لوگ مشاہدہ کریں کہ جو بیل جو ہے وہ پانی نکالنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ان دونوں بیلوں کا آپس کے اندر جو تعلق ہوتا ہے وہ کیسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر ایک بیل جو ہے وہ پانی نکالتے ہوئے، وہ گھومتے ہوئے اگر ایک بیل کسی وجہ سے رکتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی رک جاتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جب جانوروں کے اندر جب حیوان ہو کر ان کے اندر ایک دوسرے کی اتنی تکلیف محسوس کرنے کا اتنا احساس موجود ہے تو پھر انسان کے اندر وہ احساس کیوں کر موجود نہیں ہونا چاہیے. اب سامعین وقار ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا آپس کے اندر جو اسلام نے کنسپٹ دیا ہے، جو تصور دیا ہے اخوت اور بھائی چارے کا، اور جس طرح احادیث کے اندر مثالیں دی گئی ہیں کہ مومن کا مومن کے ساتھ تعلق کس طرح ہوتا ہے، کیا آج ہمارے اندر یہ تعلق پایا جاتا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، جب اس بات پر غور و فکر کریں گے تو پھر جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہمارا مومنین کا آپس کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق اور ہمارا رشتہ ہے. اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو سیرت کی ساری کتب کے اندر جو مواقعات مدینہ ہے، اس کو مؤرخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے کے اندر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار ان سب کو آپس کے اندر بائی بائی بنا لیا، ایک کو دوسرے کے ساتھ. اور چونکہ جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ جب بندہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو باقی سارے اس کے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہی رشتہ رہ جاتا ہے جو دین اسلام نے اس کو عطا کیا ہے، اور وہ انما المؤمنون اخوہ کا رشتہ ہے کہ مومن آپس کے اندر بائی بائی ہے. اور اس کی عملی تفصیل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کے اندر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا. فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھائی ہے. اور یہ صرف کہہ دینا کہ بھائی ہے یہ نہیں، بلکہ انہوں نے عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ یہاں تک کہ اپنے مال میں سے اپنے بھائی کو حصہ عطا کیا ہے، اپنے گھروں میں سے اپنے بھائی کو گھروں کا حصہ عطا کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کو جب بھائی بنایا گیا تو جو آپ کے بھائی بنے انہوں نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر، آپ کی اتباع کے اندر آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جن کو بھائی بنایا گیا، یہ اخوت اور بھائی چارے کی مثال ہے جو ہمارے لیے ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کچھ نہیں ہے
इस्लाम ने हमें अखुवत और भाईचारे का रिश्ता दिया है वो फकत नामी गिरामी नहीं है। अब्दुर्रहमान तू मेरा भाई है, मेरा जितना माल है उसमें से आधे माल का हिस्सा तेरा है, आधे माल का हिस्सा मेरा है। और फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा कि अब्दुर्रहमान सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरी मलकियत के अंदर जितनी जगह है, जितनी जमीन है, जितने मेरे घर हैं, उन घरों में से आधे घर तेरे हैं, आधे घर मेरे हैं। और यहां तक बात खत्म नहीं हुई, उनकी दो बीवियां थी, उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ मैं इस्लाम के लिए, जो इस्लाम ने हमें अखुवत और भाईचारे का रिश्ता दिया है, मैं उस रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक बीवी को तेरे लिए तलाक देता हूं और तेरे निकाह में उसको जो है वो मैं दाखिल करता हूं। ये अखुवत और भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। और उलमा ने लिखा है कि मोमिन का मोमिन के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए कि लुकमा एक खाए और उसका जायका जो है वो उसका भाई महसूस करे। जब ये अखुवत और भाईचारे का जो तसव्वुर हमें इस्लाम ने दिया है, जब ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो फिर कोई मैली आंख हमारी तरफ नहीं उठ सकती। आज जो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा की जो रुसवाई का एक सबब है वो यही है कि हमारा आपस के अंदर जो रिश्ता और नाता है वो कमजोर हो चुका है। अब देखिए जो इस्लाम ने रिश्ता दिया है, जब बंदा दायरा इस्लाम के अंदर आ जाता है तो फिर उसके सारे रिश्ते और नाते खत्म हो जाते हैं। और ये अखुवत और भाईचारे का ऐसा रिश्ता है जो सिवाय इस्लाम के किसी और मजहब के अंदर नहीं पाया जाता। और इसकी अहमियत क्या है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो भी इस्लाम नहीं लेकर आए थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, ग़ज़वा बदर के अंदर जब ये इस्लाम लेकर आते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने वालिद को ये कहते हैं कि आपको एक बात बतलाऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगे, अर्ज करने लगे, अब्बाजान ग़ज़वा बदर के अंदर 3 बार आप मेरी तलवार की जद के अंदर आए हैं, लेकिन मैंने जो है वो आपका लिहाज किया है कि आप मेरे वालिद हैं और इस रिश्ते का लिहाज करते हुए मैंने आपसे जो है वो मुंह को फेर लिया है। हालांकि मैं चाहता तो 3 बार आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर देता, शहीद कर देता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो आगे आपका जवाब सुनने वाला है कि इस्लाम का जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है, उसकी अहमियत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आपने फरमाया कि तूने मेरा लिहाज किया है और 3 बार मुझे छोड़ा है, लेकिन कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर एक बार तू अबू बकर की तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरा सर कलम कर देता। क्योंकि रिश्ता वही है जो दीन इस्लाम का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है। और यही वजह थी कि कोई रूम से आता है, सुहेब रूमी जब दायरा इस्लाम के अंदर आते हैं तो कोई कंसेप्ट जो है ये कहां से आया है, कौन है, रंग और नस्ल का जो तफाकुर है वो खत्म हो जाता है। सुहेब रूम से आते हैं, बिलाल हबशी हबशा से आते हैं, अबू हुरैरा यमन से आते हैं, सलमान फारसी फारस से आते हैं। लेकिन जब रिश्ता इस्लाम के अंदर आ जाते हैं तो आपस के अंदर भाई भाई बन जाते हैं, फिर रंग और नस्ल का तफाकुर का सिलसिला खत्म हो जाता है। फिर हजरत बिलाल हबशी जो गुलाम थे, जब उनको पुकारने की बारी आती है तो हजरत उमर फारूक कैसे पुकारते? हजरत उमर फारूक का मामूल था आप जनाब बिलाल हबशी को आप सैयदुना कहकर पुकारते थे, हमारे सरदार। और हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आजाद करवाया था, लेकिन जब नाम लेने की
تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ آپ نام لیتے تھے اور فرماتے تھے سیدنا بلال حبشی، کہ بلال حبشی ہمارے سردار ہیں، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے وہ یہ اسلام نے عطا کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ رشتہ اسلام جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا جو ہے وہ اسلام کا درس ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عمر فاروق کو جس طرح آج ہم اپنے عمرے اور حج کرنے والے کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور الوداع کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کو چھوڑنے کے لیے آئے اور فرمایا یا اخی عمر، ہمیں اپنی دعا کے اندر نہ بھول جائے، یا اخی عمر، بائی کا کلمہ استعمال کیا، اور یہ بائی اور اخوت کا جو رشتہ ہے یہ اسلام نے دیا ہے۔ حالانکہ ابو جہل اور ابو لہب جو خونی رشتہ رکھتے ہوئے بھی نبی پاک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ خونی رشتہ دار ہیں، اسلام بتا رہا ہے کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اگر آپس کے اندر کوئی بھائی بھائی ہے تو وہ مومنین آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اور سامعین وقار، پھر یہ بھائی چارہ اور اخوت یہ کس طرح جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس کے اندر کیسا تعلق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عمر فاروق آپ کے پاس تشریف فرما ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ خوش ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا ہے، تو جب حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگے، اے عمر، اے میرے بھائی، یہ جو کلمہ تم نے نبی پاک سے، یہ جملہ جو تم نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور نبی پاک کو خوش کیا ہے، نبی پاک نے تبسم فرمایا ہے، اے عمر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور یہ ایک جملہ عبداللہ بن مسعود کو دے دے۔ اس طرح جو ہے وہ آپس کے اندر ان کا تعلق تھا۔ اور سامعین وقار، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جو تعلق رہتا ہے وہ اسلام کی وجہ سے رہتا ہے۔ اور سامعین وقار، آج امت مسلمہ جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اتحاد امت کا فقدان ہے۔ اور سامعین وقار، یہ جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے، مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو جو بے سر و سامان ہیں ان کو تحریک کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ سامعین وقار، آج ہمارا جو فلسطین کے ساتھ رشتہ ہے وہ سوائے اسلام کے رشتے کے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے، یہ فلسطین کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے اور ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے، یہ مسلمان جو مومن کا آپس کے ساتھ رشتہ ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی آبائی رشتہ ہے، نہ کوئی رنگ و نسل کا معاملہ ہے، نہ کوئی جائیداد کا معاملہ ہے۔ یہ جو رشتہ ہمیں اسلام نے دیا ہے ہمارا ان کے ساتھ وہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ مومنین آپس کے اندر ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ
وہ فلسطین جب پاکستان ایٹمی پاور بنا، ایٹمی طاقت بنا، تو فلسطین کے بچوں نے اسرائیلی فوجیوں کو جو ان کے منہ پر کہا کہ آج ہمارا بھائی پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اب ہماری مدد کے لیے ہمارا ایک بھائی ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ کس طرح مقابلہ کرتے ہو۔ اور اب پڑھے آپ تاریخ پڑھے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو فلسطین نے کس طرح خوشی منائی تھی، اور 3 دن جو ہے وہ چھٹی کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا تھا۔ اور آج جب فلسطین اس ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے تو پاکستان کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اور سامعین وقار، جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کا جتنا کردار ہے، دیکھیں جس نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے، چند مسائل ہوتے ہیں جنہیں انفرادی طور پر انڈیویجلی بندہ حل کر سکتا ہے، انفرادی طور پر چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں تنظیمی لیول پر بندہ حل کر سکتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ نہ انفرادی ہے نہ کسی ایک تنظیم کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے۔ اور ریاست کا مسئلہ جو ہے کوئی انفرادی طور پر اس کو حل نہیں کر سکتا، اس کو ریاستی طور پر حل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہو کر یہ جو امن کے ٹھیکیدار، جو UN جو امن کی ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں ممالک، ان کے سامنے قرارداد پیش کرنی چاہیے۔ اور سامعین وقار، یہ امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اب وہاں پر جو ہے وہ اپنی قرارداد کو پیش کریں اور اس لیول پر جا کر جو ہے وہ مسلمان فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ اور ہماری جو انفرادی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جس قدر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ دعا کے ساتھ ہو، اور سب سے بڑا ہتھیار جو مومن کے پاس ہے، جو مومن کا ایمان ہے وہ ہے، اور مومن کا جو ہتھیار ہے وہ اس کی دعا ہے۔ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ حنین ہو، کفار مستی کے اندر، اپنے نشے کے اندر لگے رہے، اور مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ رات دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے، اور نبی پاک جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے کہ اللہ مسلمانوں کو غالب فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ آج سب سے بڑا جو ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ دعا کا ہے۔ اور سامعین وقار، اگر اللہ رب العزت جب مدد کرتا ہے تو پھر کوئی کتنی ہی طاقت ہو پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ بنی اسرائیل جا رہے ہیں، آگے موجیں مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، ہتھیار لے کر آ رہے ہیں۔ چند جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے، لیکن جب اللہ رب العزت مدد کرتا ہے تو پھر سمندر کے اندر رستہ بھی بن جاتا ہے اور فرعون کی فوج کو جو ہے وہ غرق بھی کر دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا سبب اور دوسرا کام، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ایسے کاموں سے گریز کریں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، ہم انفرادی طور پر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ حصہ ان چیزوں کو نہ خریدے، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ جو ہے وہ عالم اسلام تک ہمارا پیغام پہنچے اور عالمی دنیا تک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ احتجاج، ہمارا جو مسلمانوں کی مدد کا جو ہمارا اپنا انداز ہے وہ پہنچے، کیونکہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کو اپنا وہی کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے ان فلسطین بھائیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور یہ جو فلسطین جو
بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ قرآن و حدیث جو ہے وہ اس کے اندر بڑے بڑے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن کے اندر مسجد اقصی کا ذکر ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور 16-17 مہینے جو ہے وہ مسلمان اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. تو آج ہمارا قبلہ اول، اور وہ قوم وہ یکجا ہو کر یہودیت کی بنا پر وہ اکٹھے ہو کر وہ کیا کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان آپس کے اندر جو ہے وہ لڑائی کر کے ایک دوسرے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور دیکھ لیں وہ ایک ایک کر کے شام، لبنان، اردن، ایران کا جو حال ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو مرضی کر لیں، نبی پاک کا فرمان ہے کہ مومنین کا غلبہ ہوگا. بے شک ابھی وقت ہے، مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ان یہودیوں پر غلبہ پائیں گے. اور ایک بات جو ہندوؤں اور یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہ مذمت سے نہیں بلکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا، یہ ان کی مرمت کے ساتھ ہوگا، یہ مذمت کے ساتھ حل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان اپنی جو ہے